کوئی کام کائنات کے بادشاہ کے لیے کرنا ہے تو پھر محنت ہونی چاہیے نا، دیکھنے والے کو پتہ لگے یار کوالٹی والا کام ہے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ دوستوں میں بندہ بیٹھا ہوا ہے کہنا ہو یار نماز قضا پڑھا لی ہے تسی بیٹھو میں 2 رکعتاں کھڑکا کے آیا کدی کہتے ہیں کھڑکا کے آیا، کدی کہتے ہیں جلیٹ کے آیا، جس طرح تیلی جلیٹتے ہیں جلانے کی، نماز کھڑکا رہے، نماز جلیٹ رہے، یہ کون سی زبان ہے؟ اور پتہ نہیں کس بے دین نے یہ جملہ داخل کر دیا ہمارے معاشرے میں، روزے بخشوانے نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے۔ یہ جس کو اللہ کے حکم، جس پر اللہ نے بے حساب اجر کا وعدہ کیا ہے، جس کو وہ حکم جرمانے اور پھٹیک لگتے ہیں، اصل میں اس کے ایمان کا مسئلہ ہے، اس کو باور ہی نہیں۔ توجہ کریں، ایک بندہ جس کی حالت ایسی ہے کہ اس کو بڑا شوق ہے موٹر سائیکل خریدنے کا، جس کا لیول اوپر ہے وہ گاڑی کی مثال ذہن میں لے رہے، جو زیادہ ہی اوپر ہے وہ ہیلی کاپٹر سوچ رہے، اس کو شوق ہے موٹر سائیکل خریدنے کا، لیکن جو اس کے مالی حالات ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے موٹر سائیکل خریدے۔ وہ اپنی بیگم سے کہتا ہے بیگم 6 مہینے نہ خرچے گھٹائیں آپ، تو تھوڑے کم کپڑے خرید، میں کم خریدتا ہوں، تھوڑا کھانے میں سے بچت کرے، تھوڑا سیر و تفریح کے پروگرام کینسل کریں، غور سے سننا، کینسل کریں، پیسے بچائیں تاکہ موٹر سائیکل خرید سکیں۔ اب جو مثال دے رہا ہوں آپ اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پہ لے جاؤ جس کی مثال دے، تب آپ کو بات سمجھے۔ 6 مہینے آپ نے تھوڑے سختی میں گزارے، آپ نے بھی بیگم صاحبہ نے بھی خرچے گھٹائے، کنٹرول کیا، یعنی کچھ لذتیں اپنی قربان کی، کس لیے؟ خواب ہے موٹر سائیکل پہ چڑھوں، بیگم کو پیچھے بٹھا کے سیریں کراؤں، مثال کے طور پر بائک ہو میرے پاس، اس خواب کو موٹر سائیکل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے 6 مہینے خود پہ قابو کیا، پیسے بچت ہو گئی، موٹر سائیکل کے پیسے بن گئے، اب وہ پیسے لے کر پاس بیگم کو ساتھ لے کے جا رہے بابا موٹر سائیکل خریدنے، غور سے بغیر سوچے جواب نہیں دینا۔ اب یہ جب وہ پیسے دے رہا ہوگا موٹر سائیکل کے شو روم کے مالک کو بائک لینے کے لیے، تو اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی یا بڑا مزہ آ رہا ہوگا؟ ہاں تکلیف والا کوئی ہے؟ جس نے کیا اس لیے اس کا آج خواب پورا ہونے کا دن، ٹھیک ہے نا، اس کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ تو بھج کے جا کے کہے گا اے پورے گڑ لو تے موٹر سائیکل میں نو دو، ذرا برابر بھی کوئی فٹیگ کا احساس، کوئی جرمانے کا احساس کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا نہیں ہوگا، حالانکہ وہ پیسہ اس نے مشکل میں خود کو ڈال کے بچایا ہے، لیکن جو چیز مل رہی ہے اس وہ اتنی پیاری ہے اس کو کہ اس کو یہ پیسے دینے کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو یہی بات جب اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے وعدوں کے بارے میں ہمارے اندر آ جائے گی تو کبھی بھی خدا کی راہ میں دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہو۔ اللہ تو کہتا ہے تھوڑا سا دو تو میں جنت میں تمہیں پلاٹ ہو۔ آپ کا کوئی پراپرٹی ڈیلر بیلی ہو، آپ اس سے کہیں یار 1 لاکھ روپیہ میرے کھول کہ اسلام آباد میں کوئی پلاٹ لے، شکل دیکھی 1 لاکھ روپے لے گی، لیکن دوسرے دن اسی کا فون آئے 1 لاکھ روپیہ لے آ جائے مجھے اپنے شہزادہ پر لگے، آپ 1 لاکھ روپیہ لے کے پہنچ، وہ 1 لاکھ روپے کا مثال کے طور پر ایسے مثال دے 1 لاکھ روپیہ آپ سے لے، اور جو بلو ایریا ہے وہاں پہ 1 کنال کا پلاٹ آپ کے نام کر دیں، آپ کی حالت کیا ہوگی؟ پہلے تو آپ یقین کریں گے میں فلاٹ تو نہیں کر رہا، 1 لاکھ روپے کا ادھر پلاٹ لے کے دے رہے، ٹھیک ہے، جہاں کروڑوں پتہ نہیں کتنی قیمت، پریشان بھی ہو گئے۔ وہ کہے گا یار یہ مالک سامنے تیرے، یہ جناب سارے پیپرز تیار ہیں، دستخط، آپ کو تو یقین نہیں ہے گا، بیگم کو فون کرو گے کہ نا یہ ہو گیا، بیگم سچ یاد نہیں کیا، پاگل تو نہیں ہو گیا، 1 لاکھ روپے کا ہوتے کون پلاٹ دے گا؟ اتنی کم قیمت میں ایسی جگہ میں پلاٹ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، خوشی اتنی ہوگی۔ تو
اللہ تبارک و تعالی نے جس نماز اور جس روزے اور جن احکام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے بدلے میں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس میں جو ان کا دل چاہے گا وہ ان کے لیے موجود ہوگا اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہوگا، اس جنت کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے لگے کہ میں کوئی جرمانہ پڑ گیا مجھے، یہ ایمان کا نقص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سب سے سچے وعدے، اس لیے بی بی کے ایام میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا معروف فرمان بی بی کا فرماتی ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھ زہرا کو محبوب بنا دی گئی۔ حب جس سے ہو اسے محبوب ہے، بندہ بھی ہو سکتا ہے، چیز بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ حبب محبوب بنا دی گئی ہیں الیہ میرے لیے، من دنیا کو تمہاری دنیا سے 3 چیزیں۔ اب اس بات پہ ذہن فوکس رہے کہ محبت ڈال دی گئی ہے۔ یہ بھی کیوں بتا رہی ہے کہ یہ کام جرمانہ سمجھ کے نہ کرنا۔ پہلی چیز جس کی دل میں محبت ڈالی گئی ہے میرے کون سی ہے؟ فرمایا تلاوت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ معذرت ماشاءاللہ کہ ہے پر کرتے بھی محبت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تھوڑے دیر کم ہے، تھوڑے دیر پیش کرتے مجھے پتہ ہے مٹھا ہے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت وہ بھی محبت سے، مثال تو محبت سے کیسے ہوتی ہے؟ جیسے فیس بک سے محبت ہوتی ہے، جیسے ٹک ٹاک سے محبت ہوتی ہے، جیسے کوئی چھٹی ملی ٹھک ٹک ٹاک کھولی سواد لینا شروع کر دی، جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ماں نے کہا جا بازار سے دودھ لے کر آ، ایسے لگتا جرمانہ پڑ گیا، گیا بھاگ کے گیا، ماں کو دودھ دیا، پھر کھول گھس گیا موبائل۔ تو جناب زہرا یہ نہیں فرمانا چاہ رہی کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، نہ، اس مقام پہ پہنچو جب تمہارے دل میں چاہت ہو اپنے رب کے کلام کو جاننا۔ نمبر 1 تلاوت کتاب اللہ، نمبر 2 والنظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کرنا، نمبر 3 والانفاق فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جرمانہ سمجھ کے نہیں، محبت کے ساتھ۔ جیسے موٹر سائیکل کے شو روم میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں، جیسے نیا گھر خریدتے ہوئے کروڑ روپیہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن خوش ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا کہ میرا کروڑ کہاں جا رہا ہے، میں نے بڑی مشکل سے جمع کیا تھا، کیونکہ جو چیز مل رہی ہے وہ کروڑ جانے کی تکلیف کو فیل ہی نہیں ہونے دے رہی، کمی کو فیل، چونکہ اضافہ زیادہ ہے۔ تو بی بی اس مقام پہ پہنچانا چاہ رہی ہے، یعنی ایمان کے اس مقام پر جب اللہ کی باتوں پر اتنا یقین ہو جائے کہ وہ جو کام کہے اسے کرنے میں مزہ آئے۔ یہ نہ کہے نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے، جس کو لگتا ہے روزے گلے پڑ گئے اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ جس روزے پر اتنے اجر اور ثواب بتائے جا رہے ہیں جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گا، یہ سمجھ رہا میرے گلے پڑ گئے۔ گلے روزہ نہیں پڑا، گلے پڑی روزہ نہ رکھنے کی عادت، شیطان گلے پڑا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے۔ واپس آئے اسی آیت کی طرف، 3 میں سے دوسری پڑھ رہا ہوں میں۔ پہلی کون سی تھی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، کیوں کھلا رہے ہیں تمہیں؟ بس اللہ کی رضا کے، انما صرف فقط، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی ذات کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ اتنا یہ فقط ہمارا طاقتور ہے صرف اللہ کے لیے کہ نہ ہمارے دل میں یہ خواہش ہے کہ تم اس احسان کا کوئی بدلہ دو کل کو، بلکہ اس سے بڑھ کر، یہ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے نا میں اچھائی کروں اگلا شکریہ ادا کرے، ہمارے دل میں یہ بھی نہیں ہے۔
اس کی بھی طلب نہیں ہے تم سے، طلب خواہش نہ یہ کہ تم کوئی ہم پر احسان کرو اس کے بدلے میں، نہ یہ طلب ہے کہ تم شکریہ ادا کرو، کیونکہ اس میں جو بھی آ گئی پھر وہ ملاوٹ شمار ہوگی، صرف کا لفظ پھر اپنا معنی کھو دے گا، پھر صرف اللہ نہیں ہوگا، اللہ اور اللہ سے اجر کی خواہش ہے اور تم سے شکریہ کی طلب ہے، اللہ سے اجر کی خواہش ہے اور تم سے جزا کی طلب ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، دو فریق ہیں، ایک ہے کھلانے والے اور ایک وہ ہے جن کو کھلایا جا رہا ہے۔ دائرہ بڑھا دوں، جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں نا دو اطراف ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نیکی کرنے والا اور دوسرا ہوتا ہے جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ نقل کر کے، یہ کلام نقل کر کے ان ہستیوں کا اللہ نیکی کرنے والوں کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ جب تم نیکی کرنے لگو تو خالص کرو، پہلے چھان لو جیسے آٹا چھانتے ہو، جتنی ملاوٹیں ہو بندوں کو پتہ چلے میں نے پیسے دیے، میری تعریف ہو، میرا نام بنے، اس سارے کی چھانٹی کر کے جب دیکھو نا اب صرف اللہ سے توقع ہے، اللہ خوش ہو جائے تب وہ کام انجام دے، ورنہ شیطان پہلے تو کرنے نہیں دیتا، اور اگر بندہ زنجیر توڑ دے اور کہے کہ میں نے کرنا ہے تو شیطان کہتا ہے اور تیرے دودھ دے چینج پاڑی رلاواں گا کہ اللہ قبول ہی نہ کرے، اور دے اللہ دی راہ لیکن اپنے نام کا اعلان نہیں کرا، بندے کو پتہ لگے کہ اللہ ایک بات بتائے گا، پتہ نہیں پوترا ساڑھے علاقے جا کے اتنا خرچ کر رہے اللہ کی راہ، یہ دودھ میں گندا پانی گر ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہ ہو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ نیکی کرنے والے کی ہدایت کی جا رہی ہے، ان کی طرح خالص کمال خلوص 100% پیورٹی کے ساتھ عمل اللہ کے لیے انجام ہو گیا۔ اچھا اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نہ جزا کی طلب رکھو دل میں، کیونکہ پھر وہ بندے سے توقع ہو جائے گی، نہ شکریہ کی توقع رکھو، لیکن جس کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے اسے کیا کہا جا رہا ہے؟ اسے کہا جا رہا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ ہے؟ یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو نیکی کر رہا ہے، جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے، کہ تیرے ساتھ جو نیکی کر رہا ہے تو تیرے سے جب ہو پڑے تو بھی احسان کا بدلہ، عربی زبان میں جو احسان کا لفظ ہے وہ نیکی کا بدلہ، اس کا معنی ہوتا ہے نیکی اچھا کام، ٹھیک ہے، احسان کا بدلہ احسان۔ دوسری کیا چیز تھی؟ ہمیں شکریہ کی بھی طلب نہیں، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو نیکی کر رہا ہے، لیکن جس کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے اسے کیا کہا جا رہا ہے؟ تو روایات اہل بیت میں ہے کہ روز قیامت ایک بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے میں نے فلاں نعمت عطا کی تھی، تو نے میرا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بندہ کہے گا پروردگار جب وہ نعمت مجھے ملی تھی تو میں نے کہا تھا پروردگار تیرا شکر ہے، میں نے تو کئی بار کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو اللہ جواب میں کہے گا جس بندے کو میں نے وہ نعمت تجھے دینے کا وسیلہ بنایا تھا تو نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، گویا تو نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ یہ اس کی گائیڈنس ہے جس کے ساتھ نیکی کی جائے، بس دو الگ پارٹی ہے، ایک نیکی کرنے والا، دوسرا جس کے ساتھ نیکی۔ جو نیکی کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے خبردار جو چاہیے صرف مجھ سے مانگ، بندوں سے توقع نہ رکھ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اے ایمان والو جو تم صدقات دیتے ہو، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو، انہیں باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، جن پہ کرتے ہو ان پر احسان جتلا کر یا انہیں کوئی تکلیف دے کر، باطل نہ کرو، کیے کرائے پہ پانی نہ پھیرو۔ جس پر احسان کیا یاد ہے نا، میں تیرے نہ
غریب جیڑی محفل چاہے او یاد ہے نا میں تینوں سوال روپیہ دیتا اس کو اس غریب کے ہاتھ میں شاید کوئی تو جو فرما رہے یہ دیے ہوئے صدقے کو انفاق کو باطل کرنا ایک احسان جتلانا جب تم نے کیا اللہ کے لیے تو تم اس پہ کیوں احسان جتلائے تو ممکن ہی نہیں یا تم وہ جھوٹ بول رہے ہو کہ تم نے اللہ کے لیے کیا چاہے توجہ ہے چاہے توجہ نہیں اور اگر تم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو اذیت کر رہے ہو توجہ فرما رہے تو اللہ تعالیٰ پیورٹی کا طلبگار اللہ تعالیٰ خلوص کا طلبگار اس آیت میں ان روزہ رکھنے والی اور کھانا کھلانے والی ہستیوں کا خلوص بتایا جا رہا ہے انما نطعمکم بوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا صلوات پڑھیں تیسری آیت جو میں نے کہا مشہور نہیں ہے وہ کیوں مشہور نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں میں اس کا ترجمہ بیان کروں یہ ہستیاں کیا کلام فرما رہی ہیں جنہوں نے کھانا کھلایا مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو تو سبب بتایا کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی ذات کے لیے کھلا رہے ہیں یہ سبب تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے یہ ایک سبب ہے دوسرا سبب اگلی آیت جو کہ زیادہ بیان عام طور پر تقریروں میں یہ دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اگلی آیت نہیں پڑھی جاتی کیوں نہیں پڑھی جاتی آپ سنیں دوسرا سبب مسکین یتیم اور اسیر کو کھلانے کا پہلا سبب اللہ کی رضا دوسرا سبب توجہ فرمائیے گا فرما رہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا یقیناً ہم ڈرتے ہیں ہمیں خوف ہے نخاف ہمیں خوف ہے من ربنا اپنے رب کی طرف سے یومن ایک ایسے دن کا عبوسن قمطریرا جو بڑا خوفناک اور بڑا سخت ہو ہم اس دن سے ڈرتے اس لیے کھلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے دو اسباب نقل کروائے ایک خالصتاً اللہ کے لیے اور دوسرا قیامت کا ڈر ان کی زبانوں سے جو نکلا تھا اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے اس لیے ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں ایک ایسے دن سے جو بڑا خوفناک ہوگا عبوس قمطریرا بڑا سخت شدید تو یہ ہستیاں جو مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھلا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی کیفیت انہی کا کلام بیان فرما رہا ہے ایک ان کا خلوص اور دوسرا ان کے اندر قیامت کا ڈر تو جب یہ دو باتیں ہیں تو توجہ فرمائیے اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا کیوں نہیں یہ والی آیت پڑھی جاتی اس لیے کہ جب پبلک کو جو ان سرداروں کی رعیت ہے جو محمد و آل محمد کے غلام خود کو سمجھتے ہیں جب ان کو کہا جا رہا ہو کیونکہ تم ان کے غلام ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تو پھر کیسے بتائیں کہ وہ تو خود ڈرتے ہیں قیامت سے رولا ہے نا بہت بڑا سوچ کے کہیں اتسائی آپ بھی قیامت کو ڈرتے پہنتے تسانو آپ کہتے تو اسے پار یاد رکھیں افراط و تفریط چیزوں کے بیان میں جو عوام کے دلوں کو بھائے وہاں تک بیان کر دینا اور جہاں سے عوام کے دلوں کو نہ بھائے وہاں سے ڈکار مار جانا گول کر دینا یہ خیانت ہوتی ہے یہ خلوص نہیں ہوتا اور جب اللہ کی بات آدھی بتائی جائے آدھی نہ بتائی جائے تو کبھی بھی نتیجہ وہ نہیں نکل سکتا جو صحیح نتیجہ ہے
اصول کافی کتاب فضل الایمان باب صفت العلماء، 5واں باب ہے اس کتاب کا۔ اس کی دوسری حدیث ہے جس میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الا اخبرکم بالفقیہ حق الفقیہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں حقیقی عالم جیسے عالم ہونے کا حق ہے ویسے عالم کون ہوتا ہے؟ نمبر 1 صفت، ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، اور دوسری صفت لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ کرے۔ یعنی اس کی تقریر سن کر اندر کوئی چور بیٹھا ہو تو اس کو لگے میں بھی پار، اندر کوئی بہن کا حق کھانے والا بیٹھا ہو کہے کیونکہ میں نعرہ ماریا میں بھی پار، میں بھی زیارت تے جانا، میں یتیم دا کھا گیا میں بھی پا رہا، میں نے رشوتیں کھائی ہیں میں بھی پا رہا، مجھے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جن کا کھایا انہیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبلہ صاحب ٹھپا لا دیتا ہے، جتنے بیٹھے سارے جنتی ہیں حلالی موالی ہیں۔ یہ یا بہت بڑی جہالت ہے یا بہت بڑی بے ایمانی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب اللہ ان کے کلام کو یہ بتا رہے ہیں ہم قیامت سے ڈرتے ہیں۔ اب اہل بیت کا بھی جو سردار ہے اس کی سن لے، سورۃ الزمر آیت نمبر 13، آیت نمبر 13، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے میرا رسول ان کو بتا دیجئے اگر میں رسول اللہ اپنے رب کی معصیت کروں تو میں بھی اس عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کرنی تھی، نہ انہوں نے کوئی نافرمانی کی اللہ کے نبی نے، پھر اللہ کیوں حکم دے رہا ہے کہ ان کو بتا دو میں بھی نافرمانی کروں میں عذاب سے ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تاکہ جب رسول کی زبان سے یہ سن لیں، قرآن کی آیت ہے نا اور تکرار ہوئی ہے قرآن میں، ایک مرتبہ بھی نہیں ہے، تو جب سارے سن لیں کہ اگر رسول بھی اللہ کی نہ، رسول سے زیادہ نیکی ہے کسی کی، رسول سے زیادہ عبادت ہے مقام ہے کسی کا، اس کو بھی نہیں استثناء دیا اللہ نے، فرمایا ان کو بتا دو میں نافرمانی کروں تو میں بھی ڈرتا ہوں، یہ بتا دو تاکہ بعد میں کوئی جرت نہ کرے انوکھا لاڈلا بننے کی کہ میں گناہ کر بھی لوں تو میں تے پا رہا ہوں۔ جیسے آج کل بعض خطیب بولتے ہیں ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں تو ان کے، یہ چکر بازی ہے۔ عقیدت اہل بیت اور مقام اہل بیت کا مس یوز ہے۔ اس کا جواب ادھر سے پتہ کیا آئے گا کہ جو کہے ہم جتنے بھی بھیڑے ہیں جتنے بھی ہیں تو ان کے، آگے سے جواب آئے گا اگر تم ہمارے ہوتے تو اتنے بھیڑے ہوتے کیوں؟ اگر تم ہمارے ہوتے تو اتنے بھیڑے ہوتے کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ علی والا وہ نہیں ہوتا جو زیادہ اونچی آواز میں علی کا نعرہ مارے، علی والا اصل میں وہ ہوتا ہے یہاں نعرہ بھی مارے لیکن جب باہر لوگوں سے برتاؤ کرے تو وہ کہیں کہ واقعی علی والا ہے۔ اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، اس کی مرضی وہی ہے جو اس کے آقا علی کی مرضی ہے۔ اور یاد رکھیں جب کہا جاتا ہے علی کی مرضی اس کا مطلب ہے محمد مصطفیٰ کی مرضی، اور محمد مصطفیٰ کی مرضی اصل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ کوئی دو سسٹم نہیں ہے کہ اللہ اور کمت راضی ہوتا ہے تو مولا علی اور کمت راضی ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے تو جو اونچی آواز میں نعرہ مارے اور باہر اس کا عمل بتائے کہ وہ علی کا غلام ہے، وہ ہے مومن۔ تو جیڑا صرف نعرہ مارے تے باہر دب کے کوڑ مارے تے حرام کھاوے، پرواہ نہ کرے کسی موقع پر علی کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے، اسے اب منافق کہتے ہیں، اسے مومن نہیں کہتے۔ توجہ فرما رہے اس لیے ہمارے وہ جوان نعرہ مارتے تھے علی کا طرز زندگی منافقت، علی نے کمپرومائز نہیں کیا۔ لوگ کہتے تھے علی سیاڑا کون، بہادر ہے، پتہ ہے نا آپ، علی بہادر ہے ہم مانتے ہیں لیکن سیاڑا نہیں، سیاست نہیں ہوگی۔ دوسرے والا جو
علی کے مد مقابل ہے نا، بڑا سیاڑا ہے، بڑا تیز ہے، علی سیاڑا ہے. پتہ ہے علی مولا نے کیا فرمایا؟ نہج البلاغہ دیکھیے آپ. بس میری آرائش تمام ہے، وقت کی تمام ہونے والی. بہت مظلوم ہے مولا کہ جن لوگوں نے خود بیعت کی ہے، مولا نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا میری بیعت کروا. کیسے بیعت ہوئی آپ سب کو پتہ ہے. نہج البلاغہ مولا کا فرمان ہے، اگر اللہ نے عالم سے عہد نہ لیا ہوتا کہ جب مددگار فراہم ہو جائیں تو پھر امور کو سنبھال لے، تو اللہ کی قسم اس خلافت کی اونٹنی کی لگام اس کے اوپر پھینک دیتا جدھر جاتی ہے جائے. لیکن اللہ کا عہد ہے، اور کیونکہ اب تم مطالبہ کر رہے ہو تو مجھے امور اپنے ہاتھ میں لے. اس طرح جنہوں نے خلیفہ بنایا انہوں نے کچھ عرصے بعد کیا کیا کہ مولا علی جیسے صابر اور حلیم بردبار کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں، کاش میں تمہیں نہ جانتا ہوتا اور تم مجھے نہ جانتے، نہ میں نے تمہیں دیکھا ہوتا. اے مردوں کی شکلوں والے نامردوں، شکلیں تمہاری مردوں والی ہیں لیکن صفات نامردوں والی. کبھی مولا فرماتے ہیں لا رأی لمن لا یطاع، لوگ کہہ رہے ہیں ابو طالب کا بیٹا بہادر ہے لیکن سمجھدار نہیں ہے، لیکن اس شخص کی رائے کی کیا حیثیت جس کی بات نہ مانی جاتی. علی کو کیا چاہیے؟ اطاعت چاہیے. لا رأی لمن لا یطاع، اس کی رائے کیا ہو؟ دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی دانش مند آ جائے اس کی بات ہی کوئی نہ مانے تو کیا فائدہ اس کی بات ہے. مولا یہ فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا لوگ کہتے ہیں علی سمجھدار نہیں ہے، علی چلاک نہیں ہے، علی تیز نہیں ہے، سامنے والا بندہ بڑا تیز ہے. تو پھر مولا نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اللہ کے تقوی کی زنجیر علی کے پاؤں میں نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ پورے عرب میں مجھ سے چلاک بندہ. لیکن علی کا پرابلم کیا ہے؟ علی کے پاؤں تقوی الہی کی، قانون حدود الہی کی زنجیر میں بندھے. تو یاد رکھیں جس کے اندر یہ احساس نہیں ہے نا کہ اللہ کی کوئی حدود ہے، اللہ کی کوئی تقوی کی کوئی زنجیر ہے جس کے اندر میں نے عبد بن کے رہنا ہے، بندہ بن کے، وہ علی کے نام جپنے سے علی والا نہیں بن جائے. تو جو فرما رہے ہیں صلوات پڑھ لیں محمد والے. چند جملے ذکر کر دوں جناب سیدہ کہ وہ فرمان آپ کو یاد رہے اور اللہ تعالیٰ اس طرف اگر ہم ویسے ہیں تو الحمدللہ اللہ قائم و دائم رکھے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ اس طرف بڑھنے کی توفیق دے کہ تلاوت قرآن سے محبت، اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت سے محبت، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے محبت، جرمانہ سمجھ کے نہیں، محبت سے. وہ جو فرما رہے ہیں تو دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، تلاوت اور انفاق. تیسری ہمارے بس سے باہر ہے، اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت. تو میرا ایمان ہے کہ جو اس کے اختیار میں ہے، جو بندہ وہ دو چیزیں کرے تو وہ کریم پروردگار تیسری بھی عطا کر دے. اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت، آپ وہ اپنے طریقے خود بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جناب سیدہ کی یہ تینوں چاہتیں اور تینوں محبوب چیزیں ہم سب کو پروردگار عالم عطا فرمائے. میں ایک مصائب کے عنوان سے ایک حقیقت کا ذکر کروں آپ کے سامنے. حقیقت سے مراد جو خود ہمارے ساتھ ایک دفعہ دو دفعہ نہیں بار بار پیش آتی ہے. کب پیش آتی ہے؟ جب ہم بطور ایک طالب علم، بطور ایک عالم دین کے زائرین کے ساتھ مدینہ منورہ جاتے ہیں. ہم زائرین سے کہتے ہیں
کہ آپ تیار ہو جائیں، فریش ہو جائیں، ہم آپ کو مسجد نبوی کی زیارت کروائیں، پھر ہم آپ کو جنت البقیع کی زیارت کروائیں۔ تو ان کو لے کے جاتے ہیں مسجد نبوی میں، ذریعہ رسول کے پاس، ان کو دکھاتے ہیں یہ اللہ کے رسول ذریعہ ہے، اس جالی کے پیچھے رسول پاک کی قبر مبارک، اور اسی جگہ سے تھوڑا سا پیچھے جناب سیدہ کا حجرہ۔ پھر باہر سے انہیں دکھاتے ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے کہ فرشتے بھی اجازت لے کر داخل ہوئے۔ وہ جو باہر کھڑا تھا وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تھا، ملک الموت جبرائیل۔ میں اذان شروع ہوئی ہے، بس میں ایک جملہ بولوں، تمام کروں احترامی اذان میں، انشاءاللہ مسائل مجھ سے بہتر پڑھنے والے آپ سنیں۔ تو وہ دکھاتے ہیں، جب بقیع میں لے کے جاتے ہیں، 4 ائمہ کی قبریں دکھاتے ہیں، یہ 4 میران کی قبریں رسول اللہ کے بیٹوں کی، یہ فلان جنگ کے شہید ہیں، یہ فلان رسول پاک کی ازواج دفن ہیں، یہ فلان بڑی مشہور شخصیت ہے۔ جب ساری قبریں دکھا کر بقیع سے باہر نکلتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی زائر ایک سوال ضرور کرتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے ساری بڑی بڑی شخصیات کی قبریں بتائی ہیں، اسی مدینہ میں رسول اللہ کی فاطمہ کی قبر، وہ تو رسول اللہ کو سب سے زیادہ عزیز تھی، وہ تو رسول اللہ اپنے بدن کا ٹکڑا کہا کرتے تھے، جس کے احترام میں جب محفل میں آتی رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے سب کی قبریں بتائی، ان کے مقام سب کے زہرا بی بی سے کم ہے، آپ نے بی بی زہرا کا نہیں بتایا، وہ بھی تو مدینہ ہی میں دنیا چھوڑ کر گئی تھی۔ تو ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں، بی بی کی اپنی وصیت تھی، اے علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں مجھے خود غسل دینا، مجھے کفن دینا، اور رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا، اور میرے جنازے پر انہیں نہ بلانا جنہوں نے مجھے میرا حق نہ دیا، جنہوں نے مجھے مایوس واپس لوٹایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار حق قرآن کریم اور حق محمد وآل محمد اس ذکر کو، عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام شرکاء کو دنیا و آخرت کی، بالخصوص بانیان کو دنیا و آخرت کی بہترین جزا عطا فرما۔ پروردگار میں حق محمد وآل محمد محترم معظم صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، اس دنیا سے ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد